السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل حسن علی ولاگس۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 22 مئی 2020 کو ایک بہت ہی افسوسناک انسیڈنٹ سامنے آیا ہے، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ نمبر 8303 جو کہ لاہور سے کراچی کے لیے ٹریول کر رہی تھی اور کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے سے کچھ منٹ پہلے ہی وہ فلائٹ ایک ریزیڈنشل ایریا میں کریش کر گئی۔ سب سے پہلے تو جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات کہ عید کا موقع تھا اور لوگ اپنے لواحقین سے ملنے کے لیے منتظر تھے، کیونکہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی بھی کہیں پہ ٹریول نہیں کر پا رہا تھا، اور لاک ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، اور اچانک سے اس فلائٹ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا، جو بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ ویورز، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ یہ طیارہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کی طرف جا رہا تھا، اور اس طیارے کا ماڈل ایئر بس A320 تھا، اور یہ کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے سے کچھ کلومیٹرز پہلے ہی کراچی کے ایک علاقے ماڈل سٹی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے میں 91 پیسنجرز اور 8 کریو ممبرز تھے، اور نہایت افسوس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جن میں سے 97 کی وفات ہو گئی، اور لکیلی اللہ کے فضل و کرم سے 2 لوگ اس میں سے بچ گئے۔ اگر PIA کی ہسٹری دیکھی جائے تو یہ پہلا واقعہ نہیں، آج سے پہلے بھی پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 4 ایسے بڑے واقعات ہو چکے ہیں جن میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن آج تک ان حادثات کے بارے میں کوئی خاطر خواہ کارروائی دیکھنے کو سامنے نہیں آئی، بلکہ ایسے حادثات میں مرنے والوں کے لواحقین کو کچھ لاکھ کی امداد کر کے چپ کرا دیا جاتا ہے، اور یقیناً اس دفعہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ کیوں ہماری ہی ایئر لائن کے ساتھ ایسے حادثات پیش آتے ہیں؟ اگر ایسے حادثات کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے اور ان کے ذمہ داران کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عقل صرف اس لیے عطا فرمائی تاکہ وہ اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکے۔ ویورز، اس حادثے کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ اس فلائٹ کے پائلٹ کیپٹن سجاد گل تھے، اور اس فلائٹ نے لاہور سے دوپہر 1 بجے پرواز بھری، اور کراچی ایئرپورٹ پر پہنچنے سے 3 کلومیٹر پہلے ہی ماڈل کالونی کے ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا کی گھروں کی چھتوں پر گر کے تباہ ہو گئی، جس وجہ سے اس ایریا کے کافی گھر بھی تباہ ہو گئے اور ان میں آگ بھی لگ گئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کریش سے پہلے پائلٹ نے جہاز کو لینڈ کروانے کی کوشش کی، لیکن کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اس کے لینڈنگ گیئرز میں پرابلم آ گیا، جس کی وجہ سے وہ لینڈ نہ کروا سکے، اور انہوں نے جہاز کو دوبارہ ٹیک آف کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے انہیں ٹیکنیکل پرابلم کے بارے میں آگاہ کیا، اور ان کا رابطہ منقطع ہونے سے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول نے انہیں بتایا کہ وہ 2 رن ویز میں سے کسی پر بھی لینڈنگ کروا سکتے ہیں، اور پائلٹ نے انہیں رسپانس دیا کہ ہم واپس آ رہے ہیں اور ہمارے انجنز فیل ہو چکے ہیں، اور انہیں مے ڈے کی الرٹ دی، جس کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ می ہیلپ می، لیکن ظاہری بات ہے ایسے پوائنٹ پہ کوئی بھی ان کی ہیلپ نہیں تھا کر سکتا۔ PIA کے CEO ارشد ملک کے مطابق ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے پائلٹ کو لینڈنگ کے بجائے گو اراؤنڈ جانا پڑا، ایون کہ ان کی لینڈنگ کے لیے دونوں رن ویز اویلیبل تھے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے آفیشلز کے مطابق پہلی لینڈنگ اٹیمپٹ کے دوران جہاز کے ٹائرز نہ کھلنے کی وجہ سے جہاز کا لیفٹ انجن 4500 فیٹس تک رن وے پر رگڑ کھاتا رہا، اور 5500 فیٹس کے بعد جہاز کا رائٹ انجن بھی رن وے پہ رگڑ کھانے لگ گیا، جس کی وجہ سے پائلٹ نے سیکنڈ لینڈنگ اٹیمپٹ کے لیے جہاز کو دوبارہ ٹیک آف کر لیا۔ رن وے پہ رگڑ کھانے کی وجہ سے دوسری لینڈنگ کی اٹیمپٹ کے دوران جہاز کے انجنز فیل ہو گئے، جس کی وجہ سے جہاز اپنا الٹیٹیوڈ برقرار نہ رکھ سکا، اور لینڈنگ سے کچھ لمحات پہلے ہی وہ آبادی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ایدھی ویلفیئر ٹرسٹی فیصل ایدھی کے مطابق اس حادثے سے 25 گھروں کو نقصان ہوا، اور PIA کے ایک سپوکس پرسن عبداللہ حافظ خان کے مطابق 18 گھر اس حادثے سے بری طرح تباہ ہو گئے، اور ایک وٹنس کے مطابق جہاز پہلے ایک موبائل ٹاور سے ٹکرایا اور پھر گھروں کے اوپر گر کر تباہ ہو گیا۔ ویورز، اس حادثے میں تباہ ہونے والا جہاز ایئر بس A320 تھا، جو کہ 2004 میں مینوفیکچر کیا گیا
اور اس کی ملکیت GE کیپٹل ایویشن سروسز کمپنی کے انڈر تھی۔ اس جہاز نے اپنی پہلی میڈ ان فلائٹ 17 اگست 2004 میں بھری اور پھر اس کو چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کمپنی کو سپٹمبر 2004 سے جون 2014 تک کے لیے لیز پر دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو 31 اکتوبر 2014 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو لیز پر دیا گیا۔ اس جہاز کے انجنز کو مئی 2019 میں نیو انجنز سے ریپلیس کیا گیا تھا، اور اس کے لینڈنگ گیئرز اکتوبر 2014 میں انسٹال کیے گئے تھے، جو کہ اکتوبر 2024 میں دوبارہ ریپلیس کیے جانے تھے۔ PIA کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس جہاز کی ریسنٹ روٹین مینٹیننس 21 مارچ کو پرفارم کی گئی تھی، اور اس کی ریسنٹ کمپریہنسو مینٹیننس 19 اکتوبر 2019 کو پرفارم کی گئی تھی، جس کے دوران اس کے انجنز اور اس کے لینڈنگ گیئرز میں کوئی بھی ڈیفیکٹ سامنے نہیں آیا۔ اور یہ جہاز 22 مارچ سے 7 مئی 2020 تک کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گراؤنڈڈ رہا، اور 7 مئی کے بعد اب تک اس نے 6 پروازیں بھریں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے اس جہاز کو 5 نومبر تک پروازیں بھرنے کے لیے فٹ قرار دیا تھا، اور حادثے سے ایک روز قبل اس جہاز نے مسقط سے لاہور کے لیے پرواز بھری تھی، اور ایئر بس کمپنی کے مطابق یہ جہاز اب تک 47,124 گھنٹے کی فلائٹ آورز کمپلیٹ کر چکا تھا۔ ویورز، اس حادثے میں ٹوٹل 97 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، جس میں 49 مرد، 31 عورتیں، 9 بچے اور 8 کریو ممبرز شامل تھے، اور 2 میل پیسنجرز اس حادثے میں بچ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ماڈل کالونی کے ریزیڈنٹس میں سے 8 لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے، لیکن الحمدللہ ان میں سے کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ اس حادثے میں شہید ہونے والوں میں سے ابھی تک صرف 19 لوگوں کی شناخت کی جا سکی ہے، اور باقی کی شناخت کرنے کے لیے DNA ٹیسٹنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایئر بس کمپنی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس حادثے کی انویسٹیگیشن میں اسسٹنس پرووائڈ کرے گی، اور کریش کے بعد اس فلائٹ کا بلیک باکس مل گیا ہے، جسے فردر انویسٹیگیشن کے لیے انکوائری بورڈ کو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے حادثات سے اور حادثاتی موت سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔